بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ افغانستان ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل میڈیا کے ہیڈ لائنز میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو یہاں سے داعش کے کمانڈر کو ان امریکیوں کے حوالے کیا گیا تھا، تو اس کے بعد جو افغانستان کے اندر جو پالیٹکس ہیں اس پہ بھی اس کے اثرات آئے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے بھی افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ شروع کرنے اور اس کو ایک نئی نہج پہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو امریکہ کی اسپیشل ریپرزنٹیٹو فار افغانستان ہے، جو افغانی ہے بیسیکلی، زلمے خلیلزاد، وہ پچھلے دن افغانستان تشریف لائے تھے اپنی ٹیم کی ہمراہ، اور انہوں نے افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی صاحب، ان کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور ان کے ساتھ کچھ پوائنٹس پہ باتیں کی تھی، اور ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ۔ سب سے جو اہم چیز ہے وہ اب امریکیوں کے لیے وہ بگرام ایئر بیس ہے، جو امریکی چاہتے ہیں کہ وہ ان کے حوالے کیا جائے، اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ افغانستان کے اندر جو امریکی اسلحہ ہے اس کے حوالے سے باتیں تھیں۔ تو جتنے رپورٹس آئی ہیں میڈیا میں اور جتنے اندرونی جو ذرائع ہیں ان سے باتیں آئی ہیں، تو اس میں تو یہ پتہ چلا ہے کہ افغانستان کے جو حکمران ہیں وہ اسلحہ تو کسی بھی صورت میں دینے والے نہیں ہیں، لیکن جو بگرام ایئر بیس ہے اس پہ باتیں البتہ پازیٹیولی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افغان جو حکمران ہیں، جو پاور کوریڈور میں لوگ ہیں، وہ اس بات پہ آمادہ ہیں کہ بگرام ایئر بیس کو امریکہ کے حوالے کیا جائے، لیکن کچھ شرائط پہ، اور وہ شرائط یہ تھی کہ بگرام ایئر بیس کے اندر امریکہ کے فورسز ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ افغانستان کے انٹرنل جو پالیٹکس ہیں اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور افغانستان کی جو آرمی ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کی بھی وہ ٹریننگ کریں گے، اور تیسرا جو ہے وہ وہاں پہ جو 4 ممالک ہیں جن کے نام افغانستان کے حکمرانوں نے دی ہے، 4 ممالک کے نام، اور پاکستان، قطر، چائنا اور سعودی عربیہ، کہ ان کے ساتھ جو تعلقات ہے ان کے ساتھ بھی امریکہ کا کوئی ان میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے وہ۔ لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ اگر بگرام ایئر بیس کو واپس لینا چاہتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے جو چائنا ہے اس پہ نظر رکھے، ہاک آئی ان پہ رکھے، ان کو کنٹین کرے، ان کو انسرکل کرے۔ لیکن اگر افغانستان کے حکمران ان سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان معاملات میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے، تو یہ جسٹ ایک گڈ گائی پیراڈاکس ہے کہ وہ امریکیوں کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل یہاں پہ شریف بن کے بیٹھیں گے۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ امریکہ یہاں پہ آئے گا اور وہ یہاں کی جو ریجنل پالیٹکس ہے اس پہ نظر نہ رکھے اور اس پہ اثر انداز نہ ہو۔ تو یہ ایک گڈ گائی پیراڈاکس ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اس کے اوپر عمل کرے گا۔ اس میں دوسری بات آ رہی ہے کہ ابھی تک امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتا آ رہا تھا پاکستان کے تھرو، لیکن اس دفعہ وہ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ بات چیت کرنے لگے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان ہیز بین کیکڈ آؤٹ فرام افغانستان، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ جو بندہ امریکہ کی طرف سے آیا تھا زلمے خلیلزاد، وہ چونکہ افغان تھا تو افغان امور کو زیادہ جانتا ہے، اس لیے۔ باقی زلمے خلیلزاد کے جانے کے بعد فوری طور پہ پاکستان کے جو اسپیشل ریپرزنٹیٹو ہے افغانستان کے لیے، ایمبیسڈر صادق خان صاحب، جو آج کل وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہے، اسپیشل ایڈوائزر بھی ہے، وہ فوری طور پر کابل پہنچ گئے ہیں، اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس کو پر کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ایمبیسڈر صادق خان صاحب وہ شخصیت ہے جو افغانستان کے اندر سفیر بھی رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں، وہاں پہ انہوں نے مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز بھی دیے ہیں،
دری زبان بھی ان کو آتی ہے، اور سب سے زیادہ جو گڈ ول ہے ان کا طالبان کے اندر اور جو پولیٹیکل فورسز ہیں افغانستان کے اندر، وہ یہ ہے کہ افغان پیس پروسیس میں سب لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کر دیا تھا، اور سب لوگوں کو اس میں اعتماد میں لیا تھا، اور دوحہ ایگریمنٹ جو ہے اس کے جو بیسک آرکیٹیکٹ ہے، جو بیسک اس کی سٹرکچر ان کو دینے والی جو پرسنالٹی ہے، وہ ایمبیسڈر صادق خان صاحب ہیں۔ دوسری نمبر پہ وہ زلمے خلیلزاد صاحب ہیں، لیکن پہلے نمبر پہ ایمبیسڈر صادق خان صاحب ہیں، جنہوں نے اس معاہدے کو عملی شکل دیا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے 50 سے زیادہ کچھ دورے کیے تھے افغانستان کے، اور دوحہ قطر کے، اور پھر واپس پاکستان میں جہاں پہ بھی ہو سکتا تھا، تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ طالبان تک وہ پہنچ جائیں۔ تو ابھی صادق خان صاحب پہنچ گئے ہیں کابل میں۔ وہ وہاں کے جو امیر خان متقی صاحب ہیں یا اور جو لوگ ہیں وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز، ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان اس معاملے سے باہر ہے، تو ان کو یہ ہے کہ منہ کی کہانی پڑے گی، اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایمبیسڈر صادق خان صاحب اپنی گڈ ول کی وجہ سے، اور وہاں پہ ان کی ایکومن جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے اس کو وہ ریکیلیبریٹ کریں گے، اس کو وہ ریسٹرکچر کریں گے، اور وہاں پہ جو کمی پیش آ رہی تھی اس کو پورا کریں گے، اور جو بارڈرز پہ پاکستان اور افغانستان کے جو اسکرمشز تھے یا جو دوریاں پیدا ہو رہی تھی وہ بھی ابھی کم ہوتی جائے گی۔ اور اینالسٹ کا بھی یہی خیال ہے کہ جتنے ڈپلومیٹک چینلز کی تھرو یہ باتیں آگے جائے گی تو مسئلے جو ہے وہ ختم ہوتے جائے گی۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم سب کو امید ہے کہ ابھی صادق خان صاحب کے دورے کے بعد وہ کچھ اس طرح کی وہاں پہ فیصلے کروائیں گے ان سے جو دونوں ممالک کے لیے بہتر ہوں گے، اور دونوں ممالک کے مستقبل کے لیے وہ بہترین ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔